السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ عزیز بچوں، آج انشاءاللہ ہم لوگ گردان نہ مجہول بانون خفیفہ سب سے پہلے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے سامنے جو گردان کھلی ہوئی ہے وہ ہے گردان نہ مجہول بانون ثقیلہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ گردان نہ مجہول بانون ثقیلہ میں ٹوٹل 14 سیغے ہوتے ہیں، کوئی سیغہ کسی بھی وجہ سے غائب نہیں ہوتا ہے۔ لا یفعلن، چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز نہ کیا جائے۔ لا یفعلن، چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز نہ کیا جائے۔ لا یفعلان، چاہیے کہ وہ دو مرد ہرگز نہ کیے جائیں۔ لا یفعلن، چاہیے کہ وہ سب مرد ہرگز نہ کیے جائیں۔ لا تفعلن، چاہیے کہ وہ ایک عورت ہرگز نہ کی جائے۔ لا تفعلان، چاہیے کہ وہ دو عورتیں ہرگز نہ کی جائیں۔ لا یفعلنان، چاہیے کہ وہ سب عورتیں ہرگز نہ کی جائیں۔ اور بچوں، اب تک ہم نے کئی سارے فعل ماضی، فعل مضارع اور کئی ساری گردانیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب ہمیں صیغہ پہچاننا آ جانا چاہیے۔ شروعات کے 3 صیغے یہ جو ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ لا تفعلن، چاہیے کہ تو ایک مرد ہرگز نہ کیا جائے۔ لا تفعلان، چاہیے کہ تم دو مرد ہرگز نہ کیے جاؤ۔ لا تفعلن، چاہیے کہ تم سب مرد ہرگز نہ کیے جاؤ۔ یہ 3 صیغے ہوئے واحد، تثنیہ، جمع مذکر حاضر۔ یہ واحد، یہ تثنیہ، یہ جمع مذکر کے۔ اس کے بعد لا تفعلن، چاہیے کہ تو ایک عورت ہرگز نہ کی جائے۔ لا تفعلان، چاہیے کہ تم دو عورتیں ہرگز نہ کی جاؤ۔ لا تفعلنان، چاہیے کہ تم سب عورتیں ہرگز نہ کی جاؤ۔ یہ واحد، یہ تثنیہ، یہ جمع اور یہ سب کے سب مؤنث حاضر، مؤنث حاضر۔ آپ نے دیکھا یہ 3 صیغے کس کے ہو گئے؟ واحد، تثنیہ، جمع مؤنث حاضر کے صیغے۔ اس کے بعد میں لا افعلن، چاہیے کہ میں ایک مرد ہرگز نہ کیا جاؤں۔ لا نفعلن، چاہیے کہ ہم سب ہرگز نہ کیے جائیں۔ اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، جو بھی استعمال کرنا چاہیں۔ اگر عورت استعمال کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہی صیغہ، مرد استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی ان کے لیے یہی صیغہ ہوگا۔ یعنی واحد متکلم، جمع متکلم کا صیغہ، اسے مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے عورت بھی استعمال کر سکتی ہے۔ کوئی عورت اگر کہنا چاہتی ہے میں ہرگز نہ کی جاؤں تو وہ کہے گی لا افعلن۔ کوئی مرد اگر کہنا چاہتا ہے کہ میں ہرگز نہ کیا جاؤں تو وہ بھی کہے گا لا افعلن۔ اس طریقے سے بچوں گردان نئی مجہول بانون ثقیلہ ہم نے کتاب میں دیکھ لیا۔ اب آؤ ہم لوگ
یہی گردان ایک دوسرے فعل سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھو بچوں، یہاں پر ایک فعل لکھا ہوا ہے، ظلم یظلم ظلما، معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی پر ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں ظلم کرنے سے منع کرتا ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ اب یہاں پر اس سے ہمیں کیا لکھنا ہے؟ مجہول کی گردان لکھنی ہے۔ نون تک فعل نہیں، مجہول بانون ثقیلہ، ظلمہ سے کیا بنے گا؟ دیکھو بچوں، ظلمہ سے، ظلمہ یظلموں سے فعل نہیں مجہول بانون ثقیلہ، سب سے پہلے بنے گا لا یظلمن، لا یظلمن۔ ہمیشہ شروع میں اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فعل معروف اگر ہے کوئی، اسے فعل مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے، وہ قاعدہ اگر آپ کو یاد ہے تو اس سے کسی بھی فعل سے فعل مجہول بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر قاعدہ نہیں یاد کریں گے آپ تو کبھی بھی آپ کسی بھی فعل سے فعل مجہول ہو، نون ثقیلہ ہو، نون خفیفہ ہو، کچھ بھی آپ نہیں بنا پائیں گے۔ اسی وجہ سے اس کتاب میں سب سے پہلے جب بھی کوئی نئی چیز، نئی گردان شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا رول بتلا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا قاعدہ کیا ہے، وہ گردان کس طریقے سے پڑھیں گے، لکھیں گے، اس کے بعد پھر گردان لکھی جاتی ہے۔ اور ہم نے ایسا ہی کیا ہے، سب سے پہلے جو پورا اصول ہے، قاعدہ ہے، وہ ہم نے یہاں پر دکھایا ہے آپ کو بورڈ پر، اس کے بعد میں پھر مثالیں ذکر کی ہیں۔ تو دیکھیے، لا یظلمن، لا یظلمان، لا یظلمان، یظلمان، لا یظلمان، لا یظلمن، لا یظلمن، لا یظلمن۔ یہ کل 3 صیغے ہو گئے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اب معنی دیکھ لیتے ہیں۔ چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز ظلم نہ کیا جائے، چاہیے کہ وہ 2 مرد ہرگز ظلم نہ کیے جائیں، چاہیے کہ وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کیے جائیں، کہ وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کیے جائیں۔ دیکھ لیا آپ نے، فعل مجہول ہے، کیے جائیں۔ اس کے بعد میں اب ہم آگے لکھتے ہیں 3 صیغے اور، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ یہ 3 صیغے ہم لوگ اور لکھتے ہیں، لا تظلمن، لا تظلمان، لا یظلمنان، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمان، لا تظلمان، لا یظلمنان، لا یظلمنان، لا یظلمنان۔ یہ کل مؤنث غائب کے صیغے ہو گئے۔ اس کا معنی ہوگا چاہیے کہ وہ ایک عورت ہرگز ظلم
نہ کی جائے، چاہیے کہ وہ دو عورتیں ہرگز ظلم نہ کی جائیں۔ جمع لا یظلمن، چاہیے کہ وہ سب عورتیں ہرگز ظلم نہ کی جائیں۔ یہ اب تک ہم لوگوں نے لکھا معنی کے ساتھ میں مذکر غائب اور اسی طریقے سے مؤنث غائب۔ ابھی ہمارے پاس کل 8 صیغے اور ہیں، 8 صیغے ابھی ہمارے پاس اور ہیں۔ واحد، مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ نمبر 1، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمان، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمن۔ تو یہ 3 سے لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمن۔ اب ان کا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ تو ایک مرد ہرگز ظلم نہ کیا جائے، چاہیے کہ تو ایک مرد ہرگز ظلم نہ کیا جائے، چاہیے کہ تم دو مرد، کہ تم دو مرد ہرگز ظلم نہ کیے جاؤ، چاہیے کہ تم سب مرد ہرگز ظلم نہ کیے جاؤ۔ یہ ہم نے اب تک لکھ لیا واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ اب ہمارے پاس 3 صیغے حاضر کے اور بچے ہیں۔ واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ لا تظلمن، واحد مؤنث حاضر، لا تظلمن، لا تظلمن، لا تظلمان، لا تظلمان، لا تظلمنان، لا تظلمنان، لا تظلمنان، لا تظلمنان۔ چاہیے کہ تو ایک عورت ہرگز ظلم نہ کی جائے، چاہیے کہ تو ایک عورت ہرگز ظلم نہ کی جائے۔ یہ سب گردان بچوں لکھنا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے امین الصرف کو اچھے سے نہیں سمجھا، گردان ہم نے نہیں سیکھا، تو ہم آگے عربی کی کوئی عبارت ہو سمجھ نہیں پائیں گے، ترجمہ نہیں کر پائیں گے، چاہے عربی سے اردو ہو یا اردو سے عربی ہو۔ اسی وجہ سے یہ کتاب ختم ہونے کے بعد میں
پھر میں کچھ تمرینیں آپ لوگوں کو دوں گا اردو سے عربی، عربی سے اردو، شروع کتاب سے لے کر کے آخر تک ملا کر کے، تاکہ آپ اچھے انداز میں اس کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ سکو۔ اب آگے ہے لا تظلمان، چاہیے کہ تم دو عورتیں ہرگز ظلم نہ کی جاؤ، چاہیے کہ تم سب عورتیں ہرگز ظلم نہ کی جاؤ۔ اس کے بعد میں دو صیغے اور بچے ہیں، لا اظلمن، لا نظلمن، واحد متکلم جمع متکلم، لا اظلمن لا نظلمن، چاہیے کہ میں ایک مرد ہرگز ظلم نہ کیا جاؤں، چاہیے کہ میں ہرگز ظلم نہ کیا جاؤں، چاہیے کہ میں ہرگز ظلم نہ کیا جاؤں، چاہیے کہ ہم سب ہرگز ظلم نہ کیے جائیں۔ یہ بچوں اس طریقے سے ظلمہ فعل سے فعل مجہول یعنی فعل نہیں مجہول بانون خفی بانون ثقیلہ کی پوری گردان صیغے معنی کے ساتھ ہم نے دیکھا۔ ایک بار اور آپ لوگ اچھے سے دیکھ لو، یہ دیکھو بچوں، ظلمہ ہے، یہ پوری گردان ہے، دیکھو یہ پوری گردان ہے، دیکھو یہ آرام سے آپ ایک اچھے انداز میں پوری گردان دیکھ لو۔ اس طریقے سے آپ کی نظر اصلاً اس پر ہو صیغوں پر، پھر اسی حساب سے اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ پوری گردان ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو میں دو فعل دے رہا ہوں، انہی دونوں فعل سے آپ لوگوں کو گردان معروف کی بھی گردان یعنی فعل نہیں معروف بانون ثقیلہ اور فعل نہیں مجہول بانون ثقیلہ لکھنا ہے۔ کل 4 گردانیں آپ کو لکھنی ہوں گی، 2 معروف کی اور 2 مجہول کی۔ دیکھیں اب گردان نہیں، گردان نہیں، جو میں مثال دے رہا ہوں اس کو دیکھیے کیا لکھنا، گردان فعل نہیں معروف یا مجہول بانون ثقیلہ، یہ ہے۔ ایک ہے عرفہ یعرف، عرفہ یعرف معنی پہچاننا، عرفہ یعرف معنی پہچاننا۔ اس سے آپ کو معروف بھی لکھنا ہے اور مجہول بھی، یہی والی گردان۔ ایک بار معروف سے لکھ لیجئے گا پوری گردان، دوسری بار مجہول سے لکھ لیجئے گا پوری گردان۔ اس طریقے سے 2 بار آپ گویا کہ لکھ لیں گے، ایک معروف اور ایک مجہول اسی فعل سے۔ دوسرے نمبر پر کتبا یکتب، کتبا یکتب معنی لکھنا۔ اب اس سے بھی آپ کو معروف اور مجہول کی یہی گردان لکھنی ہے، یہ پورا، پھر یہ پورا بانون ثقیلہ،
معروف مجہول یہ سب پورا 2 فعل سے لکھنا ہے، تو گویا کہ 4 صفحے آپ کے جائیں گے۔ معروف کے لیے اس میں ایک معروف کے لیے یہ، ایک معروف کے لیے یہ، پھر ایک مجہول کے لیے، ایک مجہول کے لیے یہ، تو اس طریقے سے 4 صفحات تقریباً آپ کے جائیں گے جو نارمل کاپی ہوتی ہے۔ اور اس پر آپ کو لکھنا کس طریقے سے ہے ہم لوگ جانتے ہیں، کئی بار لکھنے کا طریقہ میں نے بتلایا ہے کہ آپ اپنی کاپی پر ایسے لکیر کھینچیے، یہاں پر لکھیے گردان، یہاں پر لکھیے سیگا، یہاں پر لکھیے معنی، ٹھیک۔ اس کے بعد میں یہ عام سا طریقہ ہے، آسان سا طریقہ، اسی طرح آپ لوگ لکھتے رہیے، اور اوپر ہیڈنگ لگا دیں گے معروف کی گردان ہے یا مجہول کی، اور جو یہ پورے گردان کا نام ہے یہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے سیکھا کہ گردان نہیں مجہول بانون ثقیلہ، کتاب میں جو گردان ہے اس کا بھی معنی ہم لوگوں نے دیکھا، اور باہر سے ایک فعل ظلم یظلم ظلمن سے ہم نے پوری گردان بورڈ پر معنی اور صیغہ کے ساتھ میں دیکھ لیا۔ بچوں اب یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے اگلے درس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔